وأصحابه الذين فازوا في الدارين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرے بارگاہ میرے خدا میرا تن فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا بول میری ماں فدا. ثنا تو ہے پتا پتا تنبل خدایا تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے، یہ کون و مکان تیرا. تیرا خاطر اس دنیا میں تیرے شکل کرے یا رب. تیرا خاطر اس دنیا میں تیرے شکل کرے یا رب. تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر لاکھوں خدا کے مٹا دیے تجھ جیسے بنا بنا کر. کل دیکھا روز ساتھ زبا تھا، شور تھا، دھن تھا، جب قبر روح توڑی نہ اس پہ وطن تھا، نہ تارے کفن تھا. والد تکریم سامی محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ماں بہنوں عزیز نوجوان ساتھیوں، آج اگست کے مہینے کی 14 تاریخ ہے اور سال سن 2020 ہے. آج مسلمان پاکستان اپنے وطن کے آزادی کی خوشی منا رہے ہیں. ہمیں اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو مقصد آزادی پاکستان بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک ہمارے اکابر نے حاصل کیوں کیا تھا. یہ ملک آزاد کیسے ہوا تھا اور اب اس ملک کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کون سے کام کرنے ہیں. میں اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے اس ملک کے باشندوں کو مقصد آزادی پاکستان بتانے کی کوشش کروں گا. آج کے دن کو ہم خوشی کے ساتھ منانے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی
ایک نظریہ تھا جس نظریے کو اکادمین پاکستان میں دو قومی نظریہ قرار دیا. یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے. آپ نے وہاں پر مدینہ کے واسطوں کو نظریہ دیا تھا, مدینہ کے واسطوں کو فکر دی تھی, مدینہ کے واسطوں کو سوچ دی تھی, مدینہ کے واسطوں کے ساتھ آپ نے محبت کی تھی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار عالم کے نظریوں کی نفی کی. کہا کہ ہم کافروں کے نظریوں کو تسلیم نہیں کرتے, ہم ایک آسمانی کتاب لے کر کے آئے ہیں, ہم ایک آسمانی شریعت لے کر کے آئے ہیں, ہم ایک دین اسلام لے کر کے آئے ہیں, ہم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اب ہم نے مخالفت کرنی ہے. کس کی مخالفت کرنی ہے؟ فرمایا کہ ہم نے کفر کی مخالفت کرنی ہے. اب وہ مخالفت کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص کس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. فرمایا کہ اب ہم نے یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرنی, اب ہم نے نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی, اب ہم نے مجوس اور آتش پرستوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. اب ہم ایک آزاد ملک کے واسی بن چکے ہیں. اب مدینہ الرسول بن چکا ہے اس وقت سے. اب مدینہ مدینہ ہوگا. اب یہاں پر کسی کافر کی نہیں چلے گی, یہاں پر کسی یہودی کی نہیں چلے گی, یہاں پر کسی نصرانی کی نہیں چلے گی, یہاں پر کسی آتش پرست کی نہیں چلے گی. اللہ کے نبی نے ان کے طریقوں کی نفی کی. یہودی ایسا کرتے تھے, اپنے سر پر پگڑی باندھتے تھے لیکن بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے, یعنی سر میں پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کرتے, ہم پگڑی والے جو نیچے ہمارے ٹوپی ہو. یعنی طور طریقوں کا بھی انکار کیا, ان کے رسم و رواج کی نفی کی. اور نصارہ سر کے بالوں کی کنگھی کیا کرتے تھے, مانگ نہیں نکالتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم مانگ نکالیں گے, ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کرتے. اور پھر آتش پرست مجوسی اپنی مونچھوں کو لمبا کیا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو کٹا رہے تھے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا, مسلمانوں سے, اور مسلمانوں اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ, ہم اس کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرتے. یہ تھا لوگوں کی نظریہ کہ
تو رات کی اندھیری کے اندر، تاریکی کے اندر اگر ایک بچہ اپنے مال اور مویشی کو لے کر کے شام کی منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے لے کر کے جایا کرتا تھا، کوئی بھی کافر اس کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ تھا مدینہ کی ریاست کا تصور، اور یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ آج ہم لوگ آزادی منا رہے ہیں، اور ہمیں اس آزادی کے پیچھے جن حضرات نے قربانیاں دی، جن حضرات نے اپنے خون کو نچھاور کیا، جن حضرات نے جیلوں کو کاٹا، جن حضرات نے سولی کو پسند کیا، مسلمانوں 70,000 ہماری ماؤں کو جس وقت یہ ملک بڑھ رہا تھا ان کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ تاریخ کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی ہجرت ہوئی ہے تو وہ یہی ہجرت تھی جب پاکستان اور معرض وجود کے اندر آیا تھا۔ پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر آیا تھا، سب سے بڑی ہجرت تھی۔ اور یہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کی یاد تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر آئے، مدینہ میں آ کر کے آباد ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہر چیز کی حفاظت کی، وہاں پر غریبوں کو حقوق دیے، عورتوں کو حقوق دیے، بچوں کو حقوق دیے، جانوروں کو حقوق دیے، وہاں کے شہروں کو حقوق دیے۔ اسی وجہ سے آج اگر کافر نہیں کسی ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں تو وہ ریاست مدینہ کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہندوستان کے اندر اگر کسی نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے 700 سال تک حکومت کی ہے۔ آخری مسلمان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے ملک کو نہ سنبھالا تو 25 سال کے بعد یہاں پر ایک سکھ حکمران آیا جسے رنجیت سنگھ کہا جاتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس سے بعد سے لے کر کے جب تک پاکستان نہیں بنا تھا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہا۔ کبھی ہندوؤں نے ظلم کیا، کبھی سکھوں نے کیا، کبھی انگریزوں نے کیا، لیکن مقابلہ کرنے والے، ہندوستان کو آزاد کرانے والے وہ صرف اور صرف مسلمان تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، انگریز کا مقابلہ کیا۔ 1800 ستمبر کی جنگ آزادی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو اس جنگ کی بنیادوں کے اندر مسلمانوں کا خون نظر آئے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام حضرت مولانا جعفر فاریسی رحمۃ اللہ علیہ تھا، انہیں انگریز نے گرفتار کیا، یہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ڈالا، یہاں سے ملتان منتقل کرنے لگے جیل کے اندر، تو وہاں گاڑی کے اندر انہیں ڈالا گیا۔ مال گاڑی کے اندر جنگلیں تھے، ان جنگلوں کے اندر کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی، اور ان جنگلوں کے اندر ہمارے علماء کو ڈالا گیا۔ جب ان کو اندر ڈالا گیا وہ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے جنگلے تھے، ادھر ادھر کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی، اگر ہم ادھر ہوتے ادھر سے ہمیں کیل لگتی، ادھر ہوتے ادھر سے کیلیں لگتی، آگے اور پیچھے کیلیں لگتی۔ 3 دن تک ہم سفر کرتے رہے، کوٹ لکھپت جیل سے ملتان ہم پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے انگریز نے ہمیں پکڑا، لوگوں کو بلایا، انگریز جمع ہوئے، آرڈر جاری کر دیا کہ یہ جتنے بھی مسلمان ملتان آئے ہیں جیل کے اندر، ان سب کی داڑھیوں کو کاٹ دیا جائے۔ مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری داڑھی کو کاٹا گیا، اس طرح کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انگریز نے کہا موت سے ڈر گیا ہے،
کیا بات ہے؟ اور پھر انگریز جب انہیں مالٹا کی جیل میں لے کر کے گئے، وہاں پر آرڈر جاری کر دیا کہ ان کو پھانسی کے اوپر چڑھایا جائے۔ مولانا جعفر خوشی سے بے قابو ہو گئے، انگریز پریشان ہو گیا کہ پھانسی کا ہم نے آرڈر کیا، یہ خوشی سے نہال ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو مولانا جعفر نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پھانسیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم خوشی کے ساتھ جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کی سختیوں سے ہمیں آزادی ملنے والی ہے، ہم جب پھانسی پر چلیں گے ادھر رب ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ انگریز نے کہا کہ اچھا، ہم تمہیں یہ خوشی بھی نہیں دینا چاہتے، لہذا تمہاری پھانسی کو ہم عمر قید کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہندوستان کو آزادی ملی تھی 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کا خون تھا، ہمیں وہاں پر مولانا جعفر تھانیسی نظر آئے گا، ہمیں وہاں پر مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت اسماعیل شہید نظر آئیں گے، ہمیں وہاں پر سید احمد شہید نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اس تحریک کو آگے چلایا۔ ایک کو بتایا کہ جب پاکستان کے اندر ابھی یہ قابل وجود کے اندر نہیں آیا تھا، 1850 کی بات ہے، یہاں پاکستان سے چند لوگ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، لاہور میں پہنچے، وہاں پر مائیں کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ جب وہاں پر یہ قافلہ پہنچا، ماؤں نے ان سے پوچھا بیٹو کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دہلی میں جا رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے۔ کس کے پاس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا، شاہ اسماعیل کیا کرتا ہے؟ کہا دہلی میں مدرسہ چلاتا ہے، وہاں پر حدیث کا درس دیتا ہے، وہاں پر قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو دین سکھاتا ہے۔ کہا تم کس لیے جاتے ہو؟ کہا ہم اس سے سبق سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان ماؤں نے جو پانی بھر رہی تھی کنویں کے اوپر، انہوں نے کہا کہ تم جا کر کے شاہ اسماعیل کو یہ کہہ دینا کہ تم قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہو، اور ہم یہاں لاہور کے اندر سکھ اور ہندو بچوں کو جنم دے رہی ہیں، ہمارے پاس سکھ اور ہندو زیادتی کرتے ہیں اور تم قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہو۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا، مسلمانوں، حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کے پہنچا، کہا ہم پیغام لے کر کے آئے ہیں، ان ماؤں کا پیغام لے کر کے آئے ہیں جن کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہا کہ اس ملک کے اندر ایک کنارے میں ماؤں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ مسلمان مائیں کہہ رہی ہیں کہ ہم سکھوں اور ہندوؤں کی اولادوں کو جنم دے رہے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل نے وہاں پر اس کتاب کو بند کیا، کہا کہ اب ہم اس حدیث کی کتاب کو اس وقت کھولیں گے جب تک ہم آخری بیٹی کی عزت اور عظمت کی حفاظت نہ کر لیں۔ وہاں سے یہ قافلہ نکلا، سید احمد شہید کی قیادت میں چلتے ہوئے مسلمانوں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہاں بالاکوٹ میں آ کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ آج بھی وہاں پر ان کی قبریں میں صدائیں لگا رہی ہیں کہ مسلمانوں، ہم نے تمہاری ماں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے، ہم دہلی سے چل کر کے یہاں پر آئے ہیں، اب ہماری تحریک کو تم نے آگے چلانا ہے۔ یہ 1800 کی بات ہے، 57 کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو اٹھایا۔ ہمارے مسلمان علماء کرام چاہے وہ جس مکتب فکر سے بھی ہو، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ارادہ ریاست چاہیے جہاں پر ہم کھل کر کے رب کی عبادت کر سکیں، وہاں پر صرف اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک مرد مجاہد کو آگے پیش کیا جس کا نام محمد علی جناح تھا۔ اسے کہا کہ تو ہمارا لیڈر ہے، تو نے بات کرنی ہے، کیونکہ اس وقت انگریز یہاں پر اس ملک کو چھوڑ کر کے گیا ہوا تھا، نظام بھی وہی تھا، قانون بھی وہی تھا، زبان بھی وہی تھی، بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔
تو یہ لندن سے آیا، اس نے آ کر کے اس کی بنیاد رکھی اور علماء اکرام نے اس کا ساتھ دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ 14 اگست سن 1947 کو یہ ملک پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر وجود میں آیا، اور اس کا نام بھی رکھنے والا ایک مرد مجاہد تھا جنہیں آج ہمارے بچے جانتے ہیں، کہ جس کا نام چودھری رحمت علی تھا۔ اس نے کہا کہ اس ملک کا نام پاکستان ہوگا۔ پاک کا معنی پاک جگہ، صاف جگہ۔ مسلمان طہارت کو پسند کرتے ہیں، لہذا ان کا ملک بھی طہارت والا ہونا چاہیے۔ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ پاکستان کا نام رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرد مجاہد جس نے اس ملک کا نام پاکستان رکھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ پاکستان کے 4 صوبے ہوں گے، ان چاروں صوبوں کے نام خلفائے راشدین کے نام کے اوپر ہونے چاہیے۔ ایک کا نام صدیقستان، ایک کا نام فاروقستان، ایک کا نام عثمانستان اور ایک کا نام حیدرستان، یہ نام ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، وہ دیار غیر میں چلا گیا، وہیں پر مرا۔ آج بھی اس کی قبر لندن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آج چند پڑھے لکھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکولر ریاست بنائی گئی، مسلمانوں سیکولر ریاست ہندوستان موجود ہے، وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہے، سیکولر ریاست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، باجماعت ہوتی ہے، اور ہندوستان کے اندر آج بھی نماز ہوتی ہے، باجماعت ہوتی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اپنی دیگر عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا؟ اس ملک کو بنانے کا ایک ہی مقصد تھا جو اس وقت نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولتے نہیں ہو؟ یہی نعرہ مسلمانوں ہمارے آباء و اجداد نے اس وقت ان کے گھوڑوں کے نیچے لیٹ کر کے لگایا تھا اور اپنی جانوں کو قربان کیا تھا۔ یہی نعرہ لگاتے ہوئے انہیں سمندروں کے اندر ڈالا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی۔ سب سے بڑی ہجرت جو ہوئی ہے اس دنیا کے اندر وہ یہی 14 اگست سے پہلے ہوئی 1947 میں۔ تو نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کل مفتی صاحب بیان کر رہے تھے جامع مسجد والے، انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ اتنا لگا کہ مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا پاک ملک ہوگا، پیشاب کہاں پر کریں گے؟ اتنا نعرہ لگا، مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنی پاک ریاست ہوگی، ہم کہاں پر پخانہ کریں گے؟ لیکن جب یہ ہمیں ملا، اس کے اندر یہ نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر رہنے والا کلمے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، یہاں پر تجارت کرنے والا شریعت کے مطابق تجارت کرے گا، یہاں پر سیاست کرنے والا شریعت کے مطابق سیاست کرے گا، یہاں پر جو اولاد کو بچوں کو تعلیم دی جائے گی وہ اسلام کی تعلیم دی جائے گی، یہاں پر چوری نہیں ہوگی، یہاں پر ڈاکہ نہیں ہوگا، یہاں پر ساری عبادتیں مسلمان کھلا کریں گے، ہر چیز مسلمان کو مل گئی، ملک مل گیا۔ لیکن اگر نہیں ملا تو وہ کرنا ہمیں نہیں ملا، لا الہ الا اللہ، جس کے مطابق زندگی ہمیں بسر کرنی تھی، اس وطن کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ لوگوں نے اگر اپنی جانوں کو قربان کیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کے لیے کیا تھا۔ آج اگر ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، میں نوجوانوں کو جشن آزادی کا سبق دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے وطن سے محبت کیجیے، اپنے وطن سے بولیے، اپنے وطن سے۔ آج کے دن کے مناسبت سے میں آپ کو سبق دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سفر پر روانہ ہوتے، جس وقت بلندی پر پہنچتے مدینہ پاک نظر آتا، اللہ کے نبی اپنی سواری کو تیز کر لیتے کہ مجھے میرا شہر نظر آ چکا ہے، مجھے میرا وطن نظر آ چکا ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ سواری کو تیز کر لیتے تھے۔ ہمیں اپنے
سے محبت کرنی چاہیے. ہم 100 کروڑ روپیہ لگا کر کے گھر بنا لیتے ہیں, 30-40 ہزار لگا کر کے ہم اپنی گلی ٹھیک نہیں کرتے, پھر ہم جشن آزادی مناتے ہیں, یوم آزادی مناتے ہیں. آپ نے اپنے وطن سے کتنی محبت کی ہے؟ سبزی خریدنے کے لیے 1 کلو 2 کلو 3 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے جاتے ہیں. گندگی پھینکنے کے لیے ہم 6 قدم آگے جا کر کے نہیں پھینکتے, گھر کے آگے رکھ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں وطن سے بڑی محبت ہے. گلی کو گندا کر کے ہم کہتے ہیں ہمیں وطن سے بڑی محبت ہے. وطن آزاد ہو چکا ہے, ہمیں آزادی مل چکی ہے, لیکن اس آزادی کو سنبھالے گا کون؟ اس کا رکھوالا کون بنے گا؟ ایک نعرہ اس وقت لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے, پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک نعرہ میں آج لگاتا ہوں کہ کون ہمارا رہنما؟ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ. کون ہمارا رہنما؟ کون ہمارا رہنما؟ اب ہمارا 2 قومی نظریہ مکمل ہو چکا ہے. رہنما ہمارے محمد مصطفیٰ ہے, وطن ہمارا کلمے کی بنیاد کے اوپر بن چکا ہے. پہلا سبق وطن سے محبت کیجئے. دوسرا سبق اپنے وطن کی صفائی کیجئے, اپنے وطن کی حفاظت کیجئے. حفاظت کرنے والے سرحدوں پر موجود ہیں. ہم نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے کلمے کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے. سرحدوں کے محافظ بھی موجود ہیں, نظریاتی سرحدوں کے محافظ آپ ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے وطن کی صفائی کرنی ہے, صفائی کا خیال رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک گناہگار کو لایا جائے گا, گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا, نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی. رب فرمائے گا او میرے بندے, ایک نیکی تیری مجھے نظر آتی ہے, اس نیکی کی وجہ سے تجھے جو جنت کے اندر داخل کرنے والا ہوں. وہ بندہ خوش ہو جائے گا, یا اللہ مجھے تو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں ہے. رب فرمائے گا کہ اپنے محلے کے اندر جا رہا تھا, رات کا وقت تھا, تاریکی تھی, راستے کے اندر ایک روڑا پڑا ہوا تھا, تو نے اس روڑے کو اٹھا کر کے پھینکا. کس وجہ سے اٹھایا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہی نہیں ہے, یہ نیکی تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. رب فرمائے گا کہ اچھا تو نے یہ نیکی کی ہے, مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ میرا یہی مقصد تھا کہ میرے محلے کے اندر بوڑھے رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ضعیف رہتے ہیں, کمزور رہتے ہیں, مائیں رہتی ہیں, بہنیں رہتی ہیں, وہ گلی سے گزرتی ہیں, کہیں ٹھوکر رکھ کے وہ گر نہ جائیں. میں نے اس وجہ سے اس روڑے کو اٹھا کر کے دور بھیج دیا. رب فرمائے گا کہ جا میرے بندے, میں نے تجھے اس عمل کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے. وہ جنتی خوش ہو جائے گا. رب کو یہ ادا, ایک روڑا اٹھا کر کے پھینکنے کی وجہ سے بندے کو جنت مل جاتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گلی محلے کی حفاظت کریں. رات کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں, صبح وہی پرچم جسے رات پوری ہم چومتے رہتے ہیں وہ نالی کے اندر پڑا ہوتا ہے. مسلمانوں تمہیں کون سی محبت ہے؟ صرف نعرے لگانا ہی آزادی نہیں ہے, اس ملک کی حفاظت کرنا. مدینہ پاک کے اندر پانی کی کمی ہوگی, مسجد کی بات نہیں کرتا, مدرسے کی بات نہیں کرتا, عوام الناس کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں مدینہ کے اندر ایک کنواں ہے جسے بیر روما کہا جاتا ہے, جو بندہ اسے خرید کر کے مدینہ کے باسیوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کا ٹکٹ دیتا. حضرت عثمان اٹھے, اس یہودی کے پاس گئے, کہا کتنے کا دیتا ہے؟ اس نے کہا 6-7 ہزار میں دوں گا, لیکن ایک دن کے لیے. ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اور ایک دن میں پانی بیچوں گا. حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کنواں خرید لیا. اب جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا, اس دن لوگ آتے پانی بھرنے. یہودی کا جو دن آیا اس دن لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ہی نہیں تھے. حضرت عثمان نے تو وقف کر دیا تھا مفت میں. یہودی پریشان ہوا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, کہنے لگا کہ جو ایک دن کی باری میں میری تھی وہ بھی میں تجھے بیچنا چاہتا ہوں, یعنی سارا کنواں بیچنا چاہتا ہوں. کہا کتنے کا؟
اس نے کہا کہ 40,000 دینار کا. یہ ہے وطن سے محبت، یہ ہے مسلمانوں سے محبت. ہمارے یہاں ایک دن پانی بھرنے کے لیے کوئی آ جاتا ہے، دوسرے دن ہم کیا کہتے ہیں؟ آسانی پہ موٹر ہی خراب ہو گئی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر بھرنے کے لیے آ جائے پورے محلے میں 10 مسلمان نظر آنے پر لوگوں اور پانی کیوں ہو گیا؟ اللہ کے بندوں، حضرت عثمان نے فرمایا کہ 40,000 دینار کا بیچتا ہے. کہنے لگا کہ ہاں 40,000 دینار کا بیچتا ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہودی تو نے اپنے ذہن کے مطابق بات کی ہے، میں تو گھر سے 60,000 دینار لے کر کے آیا. کہہ دو سبحان اللہ. وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا میٹھے پانی کا. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، فرمایا کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی بھی نہیں کرے گا اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. یہ تھا وطن سے محبت، یہ تھا وطن سے پیار. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی، ام سعد اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نیکی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، جس چیز کی ضرورت تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا کر، مدینہ کے اندر پانی کی بڑی ضرورت ہے، اس ملک کے اندر پانی کی بڑی ضرورت ہے، ایسا کر کنواں بنا لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. انہوں نے کنواں بنایا اپنی ماں کی سال ثواب کے لیے. حضرت اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی کنواں بنا لیا ہے. فرمایا کہ اچھا آج کے بعد اس کنویں کا نام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے نام رکھ دیا، فرمایا کہ بیر ام سعد. ام سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں، نام بھی اللہ کے نبی نے رکھ دیا. مسلمان وہاں سے پانی پیتے تھے. یہی وطن سے محبت ہے. عید کا دن اللہ کے نبی نکلے باہر، بچے کھیل رہے ہیں، ایک یتیم بچہ کنارے میں کھڑا رو رہا ہے. اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی باپ فوت ہو چکا ہے، یتیم ہو چکا ہوں، سارے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے پاس پہننے کے لیے نیا لباس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس بچے کو اٹھایا، عیدگاہ جانے کے بعد بجائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے. فرمایا کہ فاطمہ بیٹی، اگر تیرے پاس حسن کا کوئی نیا لباس ہے، اچھا لباس ہے، وہ لباس دے دے، اس بچے کو پہناتا ہوں. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اچھا لباس تو حضرت حسن نے پہن دیا ہے عید کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسن کو کہو کہ وہ لباس اتارے جو پہلے پہنا ہوا تھا، اس لباس کو پہن لے. یہ لباس اس معصوم بچے کو دے دے جو یتیم بچہ ہے. حضرت حسن بھی پھر نواسے کس کے تھے، لباس کو اتارا، اس بچے کو پہنایا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گئے، فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو تمہیں، اور بچے سے بھی کہا کہ بچے تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے اور فاطمہ تیری بہن ہے. یہ تھا مدینہ کی ریاست کا تصور کہ جہاں پر یتیم بچوں کا خیال رکھا گیا، جہاں پر ان کے بازیوں کا خیال رکھا گیا، پانی کا نظام کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ ایک درخت لگاتا ہے، اس درخت کے نیچے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، جب تک وہ درخت موجود رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں دیتا رہتا ہے. ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں؟ درختوں کو کاٹتے ہیں، جہاں پر لگا ہوتا ہے وہاں سے اکھاڑ کر کے لے کر کے جاتے ہیں، اور پھر جو درخت آتا ہے بیچ بھی لگا دیتے ہیں، گاڑی پر جھنڈا بھی لگا دیتے ہیں. ہمیں وطن سے بڑا پیار ہے، ہمیں وطن سے بڑی محبت ہے. تو میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس کی گلیوں کی حفاظت کیجیے، اس کے شہروں کی حفاظت کیجیے، اس کی مساجد کی حفاظت کیجیے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیجیے. اس ملک کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ تو موجود ہے، لاتعداد لوگ ایسے ہیں کہ جو دل کا علاج کروانا چاہتے ہیں، 60-70 لاکھ روپیہ جیب میں ڈال کر کے پھر رہے ہیں. علاج کے لیے کوئی اسپتال نہیں ملتا، وہ یا تو انڈیا میں جاتے ہیں یا بیرون ملک میں جا کر کے وہاں پر علاج کرتے ہیں. پانی ہمارا صاف نہیں ہے، لوگ پانی پیتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے. پانی کا نظام درست نہیں ہے، اسے درست کرو، اسے ٹھیک کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کرو. اب وطن بن چکا ہے، آزادی کی خوشی منائیے اور ساتھ رہنے والوں کا بھی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی نعمت جو ہمیں ملی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وطن کے اندر صحیح معنوں کے اندر ہم سب کو اسلام کے لباس کا
عملی جامع پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا